إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی مدح و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، جس نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا مختلف ادوار میں، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور آج کا یہ موضوع سماج کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس طبقے کے بارے میں ہے جو طبقہ سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. نوجوان، کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم کی ترقی و تنزلی کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کی عروج و ارتقاء میں اس قوم کے نوجوانوں کو بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ کو کہیں کسی قوم کے نوجوان بیکار نظر آئیں، اگر آپ کو کسی قوم کے نوجوان بے مقصد نظر آئیں، اگر کسی قوم کے نوجوانوں کا کوئی مقصد نہ ہو، ان کی زندگی کا کوئی گول نہ ہو، کوئی ایم نہ ہو، کوئی نشانہ نہ ہو، اس قوم کے نوجوانوں کا نظریہ اور ان کا مقصد صرف کھانا پینا اور انجوائے کرنا ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ قوم تباہی کے کگار پہ پہنچ چکی ہے.
اس ترقی یافتہ دور میں کسی بھی قوم کو برباد کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں کسی بھی قوم کو نیز کو نابود کرنے کے لیے میزائل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دیجئے، آپ اس قوم کے نوجوانوں کو شراب کا رسیا بنا دیجئے، آپ اس قوم کے نوجوانوں کو نشہ کا بھوکا عادی بنا دیجئے، آپ اس قوم کے نوجوانوں کو سیکس کا بھوکا بنا دیجئے، آپ اس قوم کے نوجوانوں کے بچوں میں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیجئے، آپ اس قوم کی بیٹیوں کو بے-حیا بنا دیجئے، آپ اس قوم کے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیجئے، وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، اور جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے انہی 3 ادوار کی طرف اللہ نے نشاندہی کی ہے اور انہی 3 حصوں کو بتایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہو انسان دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بہت کمزور لاغر ہوتا ہے، وہ نہ تو چلنے کے قابل ہوتا ہے، نہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، نہ اپنی ضرورتوں کو بتانے کے قابل ہوتا ہے، انسان بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ رو کر کے اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے، اگر اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو روتا ہے، چلاتا ہے، ماں کی ممتا سمجھ جاتی ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہے، بچہ ایک دم کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر آپ کی نشو نما ہوئی، آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، آپ دیوار کا سہارا لے کر کے چلنے لگے، 15 16 سال 18 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، آپ بالغ ہو گئے، آپ طاقتور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا، یعنی آپ کی عقل بھی پختہ ہو گئی، آپ کے بازوؤں میں دم ہو گیا، آپ کا خون گرم ہو گیا، آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، آپ طاقتور ہو گئے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اس طاقتور زندگی جو آپ کی 18-20 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی زندگی ہے، جب 40 سال کے آگے آپ گزرتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، طاقت دینے کے بعد ہم نے پھر تمہیں کمزور بنا دیا۔ جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے انسان کی تو پھر دھیرے دھیرے کمزوری آنے لگتی ہے، بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے، چہروں پہ جھریاں آنے لگتی ہیں، اور جب 50-60 سال کراس کر جاتا ہے بندہ تو پھر اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ ضعفا وشیبا، اللہ نے اسی لیے کہا کہ اللہ نے کمزور بنایا اور بوڑھا بنا دیا، تمہیں کمزور بنا دیا۔ اور یہ جو بڑھاپے کی کمزوری ہے بچپن کی کمزوری سے زیادہ خطرناک ہے میرے بھائیوں، کیونکہ جب آپ بچپن میں کمزور ہوتے ہیں تو آپ گروتھ کرتے ہیں، آپ امپروو کرتے ہیں، آپ کی نشو نما ہوتی ہے، دن بدن آپ کی ہڈیوں میں طاقت آتی ہے، لیکن جب آپ بڑھاپے میں کمزور ہوتے ہیں تو دن بدن آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، آپ کے جسم سے خون کم ہوتا جا رہا ہے، کمزوری اور لاغر پنا زیادہ آتی ہے آپ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پھر ہم نے طاقت دینے کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، یہ اللہ ہی کی ذات ہے، یہ اللہ کی خلاقیت ہے، یہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جیسا چاہے پیدا کرے، اللہ چاہتا تو ہم اور آپ کو جوان پیدا کر دیتا، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ہم اور آپ کو 3 حصوں میں پیدا کیا، 3 حصوں میں ہماری زندگیوں کو بانٹ دیا، بچپن کا حصہ، جوانی کا حصہ، بڑھاپے کا حصہ۔ اب ہم اور آپ خود اندازہ لگائیں، کیا بچپن کا حصہ زیادہ مضبوط ہے یا بڑھاپے کا حصہ زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں، ایک کمعقل انسان کہہ دے گا کہ جوانی کا حصہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج میرا خطاب آپ ہی لوگوں سے ہے، جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ آپ اس کو ایک نعمت مانیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب آپ کی پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا تو اسپیشلی خاص طور سے آپ کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ ایک روایت ہے ترمذی کی کتاب صفت القیامہ کے اندر، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس،
کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے دربار سے جب تک وہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا وہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، میرے رب کا میرے اوپر کتنا کرم اور احسان ہے، اللہ کا کتنا انعام ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اپنے نبی کے ذریعہ جو سوال ہم سے کل میدان محشر میں کیے جائیں گے ان سوالوں کو اوپن کر دیا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ۔ اللہ اپنے بندوں کو بتا دیا کہ کل قیامت کے دن میں 5 سوال کروں گا۔ یہاں تعلیم کے میدان سے بھی تعلق رکھنے والے حضرات بیٹھے ہیں، بتائیے کون سا اسکول ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا کالج ہے جہاں پہ ایگزام سے پہلے بچوں کو سوالات بتا دیے جاتے ہوں؟ نہیں بتائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ ہم تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ اے میرے بندو، کل قیامت کے دن جب تم میرے سامنے حاضر ہوگے تو میں تم سے 5 سوال کروں گا، اگر 5 سوالوں کا جواب دے دو گے تو تمہارے قدم وہاں سے ہلیں گے، نہیں تو تم جنبش نہیں کر پاؤ گے۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو ہوگا ہم سے اور آپ سے، عن عمرہ فیما افنا۔ اے میرے بندے، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، 80 سال کی زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، کہاں خرچ کیا اپنی زندگی کو؟ تو خود تو پیدا نہیں ہوا تھا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے موت دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں، اس 60 سال 70 سال کی ہماری اور آپ کی زندگیوں کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر اسپیشلی اللہ نے کہا آپ کی 60 سال کی زندگی میں آپ کا بچپنا ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کا بڑھاپا ہے، لیکن میرے نوجوانوں اسپیشلی سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ دوسرا سوال جو ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اب بتاؤ نا میرے نوجوانوں، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ میں نے تمہیں جوان اور ہٹا کٹا بنایا تھا، میں نے تمہیں پختہ عقل والا بنایا تھا، میں نے تمہارے بازوؤں میں نے طاقت رکھی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ تو نے کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب و کباب میں اپنی جوانی کو گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں حرام کاری میں اپنی جوانی گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں مسجدوں سے دور رہ کر کے تو نے اپنی زندگی کو گزار دی؟ کہاں تو نے اپنی جوانی کو خرچ کیا؟ میرے نوجوانوں، یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اور اس کے بعد اللہ پوچھے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ ایک تیسرا سوال ہوگا کہ میں نے تجھے دنیا میں مالدار بنایا تھا، میں نے تجھے دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، بتا تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اس مال کو تو نے کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، سود اور بیاج کا پیسہ لے کر کے تو مالدار بنا، غریبوں کا خون پی کر کے تو مالدار اور امیر بنا دنیا میں اندر؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کو، اور صرف یہی فرصت نہیں مل جائے گی کہ ہم نے کہاں سے کمایا، ہم نے اللہ کو ریکارڈ دے دیا، ہم نے اللہ کو اپنا لیجر دکھا دیا رب العالمین یہ دیکھیے یہاں سے مال آیا ہے، نہیں۔ چوتھا سوال آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اس مال کو خرچ کہاں کیا؟ مال تو کمایا ٹھیک ہے، حلال طریقے سے کمایا ٹھیک ہے، لیکن اس مال کو خرچ کہاں کیا؟ یہ تو جواب دے بندے، اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے مال حلال طریقے سے کمایا ہے تو ہم جہاں چاہے اس مال کو خرچ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سوال کرے گا کہ تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں شراب و شباب میں چلا گیا تیرا مال، کہیں ایسا تو نہیں ناجائز چیزوں میں تو نے اپنی دولت کو لٹا دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری ماں بستر پہ کھانسی سے مر رہی تھی تو نے اپنی ماں کو کھانسی کا سیرپ لا کر کے نہیں دیا، ناجائز رقص و سرور کی مجلسوں میں محفلوں میں تو نے اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ فیما انفقہو، کہاں تو نے اپنا مال خرچ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جو صاحب ثروت ہے، جو صاحب دولت ہے، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں کل قیامت کے دن آپ کی ایک ایک پائی کا اللہ حساب لے گا اور آپ کو اس کے حساب کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے لیکھا جوکھا اپنی زندگی کا رکھیے۔ اور پانچواں سوال جو ہوگا ماذا عمل فیما علم، کہ میرے بندے جو کچھ تو نے دنیا کے اندر علم سیکھا تھا، چاہے وہ تقریروں کے ذریعہ سیکھا تھا، جمعہ کے خطبوں کے ذریعہ سیکھا تھا، کانفرنسوں کے ذریعہ سیکھا تھا، تو نے جو سیکھا تھا کہ اللہ ایک ہے، تو نے جو سیکھا تھا کہ رسول آخری رسول ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کچھ علم تو نے دنیا کے اندر سیکھا تھا اس پر کس حد تک تو نے عمل کیا تھا، جاننے کے بعد اس کا بھی حساب و کتاب ہمیں اور آپ کو اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔
میرے بھائیوں تو یہ چیزیں ہیں وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں اسپیشلی اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں جوانی کی جو عبادت ہے، جوانی میں جو آپ کے صدقے ہیں، جوانی میں جو آپ کے سجدے ہیں، جوانی میں جو آپ کی عبادتیں ہیں، جوانی میں جو آپ کے تقوی ہیں، جوانی میں جو آپ کا اللہ کا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کا مقابلہ آپ کے بڑھاپے کی عبادتیں نہیں کر پائے گی۔ آپ کے بڑھاپے کے سجدے، آپ کے بڑھاپے کی پرہیزگاری جوانی کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ ان کی کیا قدر و قیمت ہے، آئیے میں ایک حدیث سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کل قیامت کے دن، آج ہم اور آپ جانتے ہیں جو سائنس پڑھے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ 7 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پہ آباد ہے۔ اس سورج کی گرمی جب مئی اور جون کا مہینہ آتا ہے تو ہم اور آپ اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم کولر اور اے سی کا سہارا، پنکھے کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کل قیامت کے دن جب وہی سورج جو ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پہ ہے، جب 1 میل کے فاصلے پر ہماری سروں سے ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا، اور اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے میرے نوجوانوں کہ جوانی کی عبادت کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ 7 خوش قسمت لوگ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں وہ سایہ نصیب ہوگا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جب سارے لوگوں کا دماغ کھولتا ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تب ہم ان کو جگہ دیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا بتایا اللہ کے رسول نے الامام العادل، عدل و انصاف سے کام لینے والا امام، عدل و انصاف سے کام لینے والا اگوا۔ اب امام سے مراد چاہے آپ کا پردھان ہو، چاہے آپ کے گھر کا اگوا ہو، چاہے آپ کا ایم پی ایم ایل اے ہو، چاہے آپ کا حاکم وقت ہو، جو بھی آپ کا رہبر ہوگا، جو بھی آپ کا امام ہوگا، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اگر وہ اپنے رعایا پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اور دوسرا شخص، میرے نوجوانوں خوش ہو جاؤ، کیا کہنا ہے ان نوجوانوں کی قسمت کا۔ خوش قسمت ہے ہمارا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی قدر کی ہوگی، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھا ہوگا، جس نے اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری جوانی کو اللہ کی خوشنودی میں گزارا ہوگا۔ وہ خوش نصیب نوجوان ہوگا جسے کل قیامت کے دن جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں اس کو جگہ دی جائے گی۔ میرے بھائیوں تو یہ ہے جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے کا، یہ جوانی میں جوانی کی عبادت کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ کیجئے گا، کیا بزرگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا بزرگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے بڑھاپے کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے بچپنے کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے ان 7 خوش نصیب لوگوں میں اگر کسی کو رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا جس نے اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کیا تھا، جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ میرے بھائیوں یہ جوانی بہت قیمتی ہے۔ آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانیوں کو بیکار گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، یہ جوانی بار بار نہیں آتی ہے، یہ جوانی ایک بار ملے گی آپ کو، اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے ہو کر کے آپ چاہ کر کے بھی اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہیں گے تو آپ ایسی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ نہ جوانی کی عبادت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبہ بزرگی میں اللہ کی عبادت کر کے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آج کتنے ایسے ہمارے بزرگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں نے جوانی میں اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوتی، کاش میں نے اپنی جوانی کی طاقت کو تلاوت قرآن پاک میں خرچ کیا ہوتا۔ آج بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں جو تمنا کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، لیکن اب جوانی دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آنے والی ہے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقتنی عمرو ابن میمونہ لودی راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعيش
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ اے میرے بھائی 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز آپ جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں، شباب کا قبل حرمی، یعنی اپنی جوانی کی قدر کر لینا قبل اس کے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، تم مجبور ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تمہیں کرسیوں پہ بیٹھ کر کے اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا پڑے، اس سے پہلے تم اپنی جوانی کی قدر کرنا، اور اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگا دو، اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہی فرمائی کہ شباب کا قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اللہ نے آپ کو طاقت دی۔ آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو غلط ڈگر پہ چل رہے ہیں، غلط پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، آج ان کے اوپر اخوانیت غالب ہے، آج ان کے اوپر صہیونیت غالب ہے، آج ان کے اوپر مودودیت غالب ہے، آج ان کے اوپر خوارج غالب ہے، آج وہ منہج صحابہ کو چھوڑ چکے ہیں، آج وہ سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے نوجوانوں، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے منہج کو ٹھیک کر لو، اپنے پلیٹ فارم کو ٹھیک کر لو، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کو بتایا ہے۔ جو دوسری چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ وصحت کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر فرمایا وغنا کا قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو۔ اور وہ فراغ کا قبل شغلک، اور اپنے خالی ٹائم کو اپنی مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وقت کو غنیمت جانیں، اور اس 1 منٹ بھی اگر آپ کو ملے تو اللہ کے راستے میں لگائیں، کیونکہ ابھی آپ کنوارے ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ چاہیں تو اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ کل آپ کی شادی ہوگی، بیوی کا ٹینشن ہوگا، پرسوں آپ کے بچے ہوں گے، بچوں کی ٹینشن ہوگی، پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کی ٹینشن، پھر بچوں کی شادی بیاہ کا ٹینشن، پھر آپ کی زندگی مشغول ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے نوجوانوں، وہ فراغ کا قبل شغلک، قبل اس کے کہ آپ کی زندگی مصروف ہو جائے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالیے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر آپ دین کے لیے وقت نکالیں گے تو آپ کے وقت میں برکت ہوگی۔ آج آپ دیکھیے موبائل کا زمانہ ہے، آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لیکن آج اتنے کام دین کے اتنے کام نہیں ہو رہے ہیں جتنا دین کا کام امام بخاری کے دور میں ہوا تھا، جتنا دین کا کام امام مسلم کے دور میں ہوا تھا، جتنا دین کا کام امام ابو حنیفہ کے دور میں ہوا تھا، جتنا دین کا کام مجتہدین محدثین کے زمانے میں ہوا تھا، جبکہ ان کے دور میں نہ تو کمپیوٹر تھا، نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، پھر بھی دین کا کام ہو رہا تھا۔ اس لیے وہ فراغ کا قبل شغلک، وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، آج جب نوجوانوں سے کہا جاتا ہے، جب انہیں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ہمارا نوجوان بڑے فخر سے جواب دیتا ہے، مولوی صاحب ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے، ابھی تو تفریح اور انجوائے کرنے کی عمر ہے، جب ہم بزرگ ہو جائیں گے تو ہم داڑھی رکھ لیں گے، جب ہم بزرگ ہو جائیں گے تو ہم تسبیح لے کے گھومیں گے۔ میرے بھائیوں، جوانی کی جو عبادت ہے اس کا مقابلہ بڑھاپے کی عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے کہ جب تمہیں صبح نصیب ہو جائے، جب تم صبح کرو، صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، کیا پتا تمہیں شام ملے یا نہ ملے، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیا پتا صبح تمہاری آنکھیں نہ کھلے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ہماری سانسوں کا رابطہ ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے اور ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ رہنمائی کیا کہ اے بندو، تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ نے رہنمائی کی اپنے بندوں کو کہ جو تمہاری زندگی کا جو آج ہے وہی اپنے اسی آج کو کل جانو، اسی آج کو آخری آج جانو۔ کیا پتا آج کا تمہارا یہ آج آخری آج ہو، کیا پتا آج کا یہ دن تمہارا آخری دن ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور یہ معائنہ کرو
کہ تو نے کل کے لیے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آج ہمارا نوجوان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، تم آخرت کا توشہ تیار کرو، آخرت کے لیے تقوی تیار کرو، آخرت کے لیے توحید اپناؤ۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے۔ ہمارا نوجوان مسجدوں میں جاتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھتا تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ لیکن جیسے ہمارا نوجوان مسجد سے باہر نکلتا ہے، سینکڑوں حاجت روا مشکل کشا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سینکڑوں جو ہے اس کی مدد کرنے والے لوگ، غیر اللہ کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ملتے ہیں۔ ہمارا نوجوان پھر اسی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج تو ہمارے خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں کہ توحید کیا چیز ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن توحید کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، آپ یاد کریے ابو ترمذی کی وہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید سکھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ جن سے آپ بہت پیار کرتے تھے، اپنی سواری پر پیچھے بیٹھا کر کے کہیں جا رہے تھے، کہا اے عبداللہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب تم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اے عبداللہ جب تمہیں مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ 11 سال کے عبداللہ ابن عباس کو امام کائنات توحید سکھا رہے ہیں۔ آج تو بوڑھے ہو کر کے دنیا سے چلے گئے، توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ میرے نوجوانوں، توحید کو اپناؤ، ایک اللہ کو اپناؤ، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے اپنی زندگی میں بسا لو اور سجا لو۔ توحید بہت اہم چیز ہے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی جائے۔ محمد الرسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے تو صرف اور صرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ آج ہمارا نوجوان بہت دھڑلے سے کہتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ عاشق رسول استعمال کرنا یہ بہت غلط چیز ہے۔ یہ عاشق رسول کہنا خود نبی کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ عاشق یہ بازارو لفظ ہے، اور ایک نبی کے ساتھ جو پوری دنیا کے لیے، پوری مانوتا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس نبی کو عاشق رسول اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ اس نبی کی بے عزتی، بے حرمتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں عاشق رسول کہنے والوں سے پوچھتا ہوں، کبھی تم اپنے گھر جا کر کے اپنی ماں سے بول دینا کہ ماں میں تیرا عاشق ہوں، اپنی بہن سے جا کے بول دینا بہن میں تیرا عاشق ہوں، جوتوں سے بات کرے گی او ماں او بہن۔ یہ عاشق یہ بازارو لفظ ہے، عاشق رسول نہیں بولنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ جب ان نوجوانوں پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمارا نوجوانوں کا چہرہ انگریزوں کی طرح گورا چٹا نظر آتا ہے۔ جب ہمارے نوجوانوں کے کپڑوں پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کے کپڑے سلمان خان کی طرح نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے نوجوانوں کی جینس دیکھی جاتی ہے تو آگے اور پیچھے سے کتنے سوراخ اس جینس کے اندر ہیں، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے کس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا؟ میرے نوجوانوں، آپ نے کس کو اپنا نمونہ اور اسوہ بنا لیا؟ کیا صحابہ کرام جو نبی سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا؟ میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہے خریم، نیا نام آپ لوگ سن رہے ہوں گے، خریم نام ہے، خریم الاسدی صحابی رسول ہے۔ وہ اس زمانے میں تھوڑا شوقین تھے۔ خریم شوقین آدمی تھے، بڑے بڑے بال ان کے پیچھے تک ہوتے تھے اور ان کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوا کرتا تھا۔ وہ شوقین آدمی تھے، جیسے آج ہمارے ہاں بہت نوجوان ہیں، بڑے بڑے بال ٹخنے سے نیچے ان کی جینس اور ان کی پینٹ ہوتی ہے۔ جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں مولوی صاحب وہ فلمی دنیا کا فلاں ہیرو ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے، اسی کو دیکھ کے میں نے کیا ہے۔ میرے نوجوانوں، تم کس جگہ پہ چل رہے ہو؟ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو امام کائنات کو آئیڈیل بناؤ، جسے خریم الاسدی نے اپنا آئیڈیل بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم، خریم بہت اچھے انسان ہے، خریم بہت اچھے انسان ہے۔ اتنا کہا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لو طول جمتہ و اسبال ازارہ، کہ خریم بہت اچھے انسان ہے، بس تھوڑی سی کمی ہے خریم کے اندر. خریم اگر اپنے بال چھوٹے کر لے اور اپنے کپڑے ٹخنے سے اوپر کر لے، خریم بہت اچھے آدمی ہے. خریم کے کانوں میں اللہ کے رسول کی یہ تعریفی کلمات جب جاتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، امام کائنات جس کی تعریف کرے اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے. خریم کامیاب خوش ہو گئے، چہکنے لگے، کہا اللہ کے رسول نے مجھے اچھا آدمی کہا، نعم الرجل خریم، خریم بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن جب ان کے کان میں یہ آواز پڑھی کہ اگر خریم اپنے بالوں کو چھوٹا کر لے، اگر خریم اپنے پاجامے کو، اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر کر لے تو خریم بہت اچھے آدمی ہے. خریم نے یہ انتظار نہیں کیا میرے نوجوانوں کہ اللہ کے رسول 3-4 بار کہیں گے تب ہم یہ کام کریں گے. ایک بار جیسے ان کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینچی اٹھائی، اپنے سر کے بال کاٹے اور اپنے پاجامے کو چھوٹا کر کے اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر کر لیا. یہ ہوتی ہے اتباع رسول، یہ ہے اتباع سنت. آج ہمارا نوجوان یہ جو ہے تقریریں بہت سنتا ہے، حدیثیں بہت سنتا ہے، لیکن عمل اپنے حساب سے کرتا ہے. صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کم سنتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے انسان، ایک وہ کنوارے تھے تو مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا اور ڈر گئے. وہ بھاگتے ہوئے اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس گئے. حضرت حفصہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، اور ہماری اور آپ کی ماں ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے. عبداللہ کی بہن ہے حفصہ. ہمت نہیں ہوئی. اس زمانے میں دستور تھا، لوگ خواب دیکھتے تھے، فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، لوگ اپنا خواب بتاتے تھے، اللہ کے رسول خواب کی تعبیر بتاتے تھے. عبداللہ کو ہمت نہیں ہوئی کہنے کی، گئے اپنے بہن کے پاس. بے تکلفی تھی، جیسے ہمارے اور آپ کے اس سماج میں ہوتا ہے. کہیں کہیں بہنوں بھائیوں میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے. بھائی جو بات کہیں نہیں کہہ پاتا اپنی بہن سے کہہ لیتا ہے. پیار تھا، محبت تھی. عبداللہ نے کہا کہ بہنا، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور جو ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا کرو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھو. حضرت حفصہ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور جنت کی سیر کرتے کرتے 2 فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور عبداللہ کو لے جاتے، ایک کنواں دکھاتے ہیں. اس کنویں میں جب میرا بھائی جھانکتا ہے تو جہنم نظر آتی ہے، آگ نظر آتی ہے اس کنویں کے اندر. اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے مجھے بھیجا ہے کہ تم اس کی تعبیر اللہ کے رسول سے پوچھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حفصہ جاؤ عبداللہ سے کہہ دو کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا ویسا خواب نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر بہت اچھے انسان ہے، بہت اچھے انسان ہے. لو کان یصلی من اللیل، بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ تہجد کی نماز پڑھنے میں تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں. اگر وہ رات میں تہجد پڑھنا شروع کر دیں تو عبداللہ بہت اچھے انسان ہے، بہت نیک انسان ہے. عبداللہ، بخاری کے الفاظ ہیں، جب عبداللہ تک یہ بات پہنچی، عبداللہ ابن عمر تک، تو فکانا لا ینام من اللیل الا قلیلا. یہ حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات میں بہت کم سوتے تھے، جاگ کر کے صرف تہجد ہی پڑھتے تھے. یہ ہوتی ہے اتباع میرے نوجوانوں، یہ اتباع ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھے انسان ہے، اگر وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرنے لگے تو بہت نیک انسان ہے. فوراً عبداللہ ابن عمر نے اتباع کرنا اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہوتی ہے اتباع رسول. زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، وہ اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام ہمارے نوجوانوں کو ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو توحید کو مضبوط کر دے. الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے نبی کا سچا پکا متبع و پیروکار بنا. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو راہ راست کی ہدایت فرما. رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. رب العالمین جہاں کہیں بھی ہمارے مساجد و مدارس پر دشمنان اسلام کی غلط نظر ہے ان کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہمارے خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفا تندرستی عطا فرما. رب العالمین ہمارے جو بھائی رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں بہترین و نیک رشتہ عطا